میں جوائن کیا ہے معروف معیشتدان جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج ایک پریس کانفرنس ہوئی جو کہ ہمارے معزز جو وزیر خزانہ ہیں تو اس میں اور بھی بہت سے تھیم تھے مگر ایک تھیم جو ریلیونٹ تھا بہت لوگوں سے وہ پینشن کے حوالے سے تھا. اس حوالے سے انہوں نے بات تو ملفوف انداز میں کی مگر لگتا ہے کہ اب اس پینشن میں کچھ نظام میں تبدیلی آئے گی. تو کیا تبدیلی ہو سکتی ہے اور جو پینشنر ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس وقت آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر ہم سول پینشنز آپ کے فیڈرل اور 4 پروونشل حکومتوں کے جو ریٹائرڈ امپلائیز کا ٹوٹل جو بل ہے اس کا اندازہ شاید لوگوں کو کچھ اتنا نہ ہو. اس وقت یہ مل ملا کے تقریباً اب 14 سے 1500 ارب تک جا چکے ہیں. یہ بہت بڑا اماؤنٹ بن چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سسٹین کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس میں نمایاں طور پر اضافہ کیا تھا 30 سے 35% کے افراط زر کے بڑھنے کے بعد. اب ہوا یہ ہے پاکستان میں کہ جو نظام ہم نے چلایا ہے بگننگ سے وہ نان کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم پاکستان میں رہا ہے. یعنی کہ عام طور پہ ہوتا یہ کہ دنیا میں کہ اگر کسی کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ ملنی ہے تو سروس کے دوران وہ ایک کنٹریبیوشن دیتا ہے ایک سرٹن پرسنٹیج اس کی انکم کا اور اس کو میچ کرتی ہے حکومت اور وہ جاتا ہے انٹو اے پینشن فنڈ اور پھر جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو جو کمٹمنٹ ہے وہ پینشن ملتا ہے. پاکستان میں وی ہیو ہیڈ اے نان کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم. تو اب وقت آ گیا ہے کہ کم از کم جو نئے امپلائیز پاکستان کے گورنمنٹ سروس میں آئیں گے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کنٹریبیوٹری نظام آپ لے آئیں اور پینشن فنڈز قائم کریں تاکہ اس میں جو انٹرسٹ وغیرہ انکم کا آئے اس سے آپ کا جو آگے چل کر جو خرچے ہیں وہ کچھ کم ہوں. دوسری طرف جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں پینشن کے انٹائٹلمنٹس جو ہیں عام طور پہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پارٹنر ہیں لائف میں ان کو ملتا ہے اگر آپ جا چکے ہوتے ہیں اس دنیا سے اور یہاں تک محدود رہتا ہے. مگر پاکستان میں ہم نے یہ نظام کو بچوں کے لیے بھی رکھا ہے اور کافی اس کو پھیلا دیا ہے. شاید ان کا اب یہ خیال آیا ہے کہ یہ محدود رہے گا اور جو پارٹنر ہیں ان کو ہی ملے گا بس اور خدا نخواستہ ان کے جانے کے بعد آپ پینشن نہیں کنٹینیو ہوگا. تو اگر یہ 2 چیزیں وہ کر لیتے ہیں کنٹریبیوٹری اور لمیٹڈ کوریج آف پینشنز تو پینشن اسکیم ول بیکم مور مینیجبل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا لیکن ہمارے ہاں اگر ہم دیگر شعبے دیکھیں ناٹ جسٹیفائنگ دس جو آپ نے کہا ہے کہ جی ظاہر ہے کنٹریبیوٹری سسٹم ہونا چاہیے اور نان کنٹریبیوٹری نہیں ہونا چاہیے مگر ایک فگر 2-4 فگرز ہیں. مثال کے طور پر جو انہوں نے بجلی کے کارخانے لگائے وہ 48,000 میگا واٹ کے لگا دیے. 1300-1400 بلین سال کا ہم نان کیپیسٹی دے رہے ہیں اور ہمارے پاس صرف 25,000 میگا واٹ کی جو ہے وہ کیپیسٹی ہے اس کی ٹرانسفر کی یا اس کو استعمال کرنے کی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیوج گیپس ہیں اس کو بھی ٹھیک کریں. میں یہ نہیں کہتا نہ کریں مگر جہاں اصل بلیڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں ادھر بھی توجہ دینی چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بہت اہم سوال آپ کا ہے. آپ نے اسی سیکٹر کا ذکر کیا ہے جو میں نے کافی مرتبہ پروگراموں میں کہا ہے کہ پاکستان کا بلیک ہول یعنی کہ کالا سوراخ ہے. یہ ہے آپ کا پاور سیکٹر، بجلی کا شعبہ.
اس نے پاکستان کے معاشی حالات کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے. آپ نے ایک دو اعداد شمار دیے, میں کچھ کرٹیکل فگرز پہ بھی آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جو لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی انڈسٹری رپورٹ آئی ہے نیپرا کی, اس کے تحت آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں سپلائی آف الیکٹریسٹی میں اور بلنگ لاسز دونوں ملا لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں یہ تقریباً 23% تک پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ اگر 100 یونٹ بجلی آپ جنریٹ کرتے ہیں, سپلائی کرتے ہیں, تو جو پیسہ آپ کلیکٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 77 یعنی کہ 23 یونٹس پر ریونیو بالکل زیرو ہے. اور یہ لاسز ہیں آپ کی ڈسٹریبیوشن میں اور بلنگ میں. اس لیول پر حیرت انگیز بات ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں بہت سال پہلے لیٹ 90s میں حکومت میں تھا, اس وقت وابدہ کے پاس یہ ہوتا تھا نظام, اور وابدہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ادارہ تھا. ان کے یہاں کل لاسز ہمارے یہاں 12 سے 13% ہوا کرتے تھے, جو آج 23% ہو چکے ہیں. اس لیے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہم نے بنائی, اسکوز بنائے وابدہ سے نکال کر. اس کے برعکس آپ دیکھیے بنگلہ دیش اور ہندوستان میں جو ٹوٹل لاسز ہیں وہ وہاں بھی اس وقت کل ڈسٹریبیوشن اینڈ بلنگ لاسز 10 سے 11% ہیں. جب اتنے لاسز آپ کے ہوں گے تو آپ کے ٹیرفس بہت زیادہ ہوں گے, زیادہ بڑھیں گے تو اور لاسز ہوں گے. آپ ایک وشس سرکل میں پھنس چکے ہیں. اور پرابلم یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اوور ایکسپینشن ہو گئی بجلی کی کیپیسٹی میں, تو فکس کاسٹ بہت بڑھ گئے ہیں, اس لیے کہ اکانومی میں اتنی گروتھ ہو نہیں پائی. پارٹلی اس لیے بھی نہیں ہو پائی کہ ٹیرفس بہت ہائی تھے. تو ہم ایک بہت ہی خطرناک وشس سائیکل اور پرابلم میں پھنس چکے ہیں, اور بجلی کا شعبہ ہمارا ایک کالا سوراخ بن چکا ہے ہماری معاشی حالات. ڈاکٹر صاحب, اب ہم بہت سے انٹرنیشنل معاہدوں میں بندے ہوئے ہیں. دنیا ایک خاص نظام معیشت کے تحت چل رہی ہے. انقلابات کے زمانے لد گئے کم از کم وقتی طور پر. تو اب کیا سلوشن جو ہیں, مثال کے طور پر اب نظام تو دو ہی تھے, یا کمانڈ اکانومی تھی یا یہ آپ کی یہ اکانومی ہے, یا اس کا یہ جو برانڈ ہے نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ کا. اس کے اندر تو سلوشن کہیں نظر نہیں آتا. امریکہ, یورپ, ہر جگہ قیمتوں سے برکس نکل گیا لوگوں کا. اگر اتنی چوکس معیشتوں میں یہ ڈیلیور نہیں کر رہا, تو how while staying within this economic structure we can repair our system, یا اس میں سے کچھ بہتر نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان نے مختلف ماڈلز کو ٹرائی ضرور کیا ہے. حد سے زیادہ نیو لبرل نظام ہم نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں دیکھا, جب پرائیویٹ سیکٹر کو بے شمار مراد دیے گئے, جس میں لائسنسنگ رجیم, سبسڈائز کریڈٹ, بونس واؤچر وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد میں ہم نے دیکھا ایک کمانڈ اکانومی, یعنی کہ ایک سوشلسٹ پہلو جس میں نظر آنے لگا, اور جس کا تھیم اس وقت تھا روٹی, کپڑا اور مکان. اور وہ ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں پہلی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی اس وقت دیکھا. اس کے بعد میں ہم نے مکسڈ اکانومیز دیکھے, نواز شریف صاحب کے دور میں بھی کچھ حد تک مکسڈ دیکھا, مشرف صاحب کے دور میں بھی زیادہ تر پرائیویٹ کورس دیکھا. تو پاکستان نے مختلف ماڈلز ٹرائی کیے ہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یقیناً جو ہمارا انٹرپرینور ہے اس کو ہم فلیکسیبلٹی دیں, اس کو پروموٹ کریں, اس کو اپرچونٹی دیں کہ وہ آگے بڑھے, انویسٹمنٹ کرے اور نوکریاں پیدا کرے, ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرے. ڈائنامزم وہیں سے آتی ہے, اور سب سے بہترین اگزامپل اس کا ہے ہندوستان کا. 1990 تک انڈیا نے سوشلسٹ ماڈل ٹرائی کیا, بالکل واضح طور پر سوشلسٹ ماڈل. اس کے بعد میں وہ سوئچ ہوئے ٹو نیو لبرل ماڈل,
اور آپ کو حیرت ہوگی چونکہ میں یو این کا انڈر سیکرٹری جنرل رہ چکا ہوں اور ہندوستان واز پارٹ آف مائی ٹیریٹری، تو جب میں پرائم منسٹر منموہن سنگھ سے ملا تھا کوئی 15 سال پہلے جب میں یو این میں تھا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے آپ کا ماڈل فالو کیا 90 کے بعد، نیو لبرل ماڈل، اور دیکھیے ہندوستان میں کتنی کامیابی ہو پائی ہے۔ مگر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں انہوں نے ٹیکس کے نظام کو اچھا رکھا ہے، اور ہمارے یہاں ہم کل جو کلیکٹ کرتے ہیں 9%، 9.5% جی ڈی پی کا، ہندوستان میں 18% کلیکشن ہے۔ تو انکم تو پرائیویٹ سیکٹر جنریٹ کرتا ہے، مگر اس کا ایک حصہ گورنمنٹ کو آتا ہے، اور وہ ایجوکیشن پر جی ڈی پی کا 4% خرچ کرتے ہیں ہم، مشکل سے 1.5-2%۔ تو مکس ماڈل چاہیے، ڈائنامزم چاہیے، پلس ڈسٹریبیوشن اینڈ انکلوزیونیس، یہ کمبینیشن کے بغیر۔ مائی لاسٹ کوسچن جی ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ڈو کریکٹ می، ایک پروگرام لے کے نکل گئے منموہن، یہ جو آئی ایم ایف کا تھا، اور ہم 23 میں پھنسے رہے، یہ کون سا ماڈل تھا ہمارا؟ بیفور آئی آنسر، میری آپ سے گزارش یہ کہ آپ مجھ سے محنت بہت کرواتے ہیں مشکل سوالات کر کے، اور کوریج کا وقت آتا ہے تو آپ نہیں، معافی اس بات پہ، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں ایک پروفیسر ہوں اور میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو ریسرچ کے بیسس پہ نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ یہ ایک لفظ بھی نہیں کٹے گا۔ جی، اب آپ نے سوال یہ کیا کہ پاکستان 23 پروگرام میں کیوں جا چکا ہے۔ پاکستان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے برآمدات پر اتنی توجہ نہیں دی جتنا ہمیں دینا چاہیے تھا، اور آپ کو تو حیرت ہوگی کہ 15 سال پہلے پاکستان کے ایکسپورٹ بنگلہ دیش سے زیادہ تھے، اور آج بنگلہ دیش کے ایکسپورٹ ہم سے 2.5 گنا ہو چکے۔ ہمارے ایکسپورٹ کی گروتھ ریٹ پچھلے 10 سال 1% سالانہ، 1% صرف۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ جب پاکستان کے پاس قرضوں کی وجہ سے اور یا مختلف ترقیوں کی وجہ سے کچھ پیسہ آ جاتا ہے تو ہمیں درآمدات کرنے کا بڑا شوق ہے، ہم امپورٹ بے تحاشا چیزیں کر لیتے ہیں، گاڑیاں کر لیتے ہیں، بجلی کے چیزیں خرید لیتے ہیں، فون خرید لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کھانے پینے کے اشیاء بھی باہر سے منگوا لیتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کا تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ جاتے ہیں تو کچھ پیسہ آتا ہے، کچھ بلڈ اپ ہوتے ہیں ریزروز، پھر آپ ختم کیے بغیر بھاگ جاتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام سے۔ ایک ہی دفعہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کیا ہے، اور وہ بھی اس وقت جبکہ 16 ویورز ملے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو بیہیو لائک اے سینسیبل نیشن، ایکسپورٹ پہ توجہ، امپورٹس کی ماڈریشن، اور ریزروز پہ کانسنٹریشن، اور سیلف سفیشنسی کی طرف رجحان بڑھائیں،